میریٹل ریڈینس ایک انتہائی اہم فنومینن ہے شادی کے لیے تیار ہونا، شادی کے قابل ہونا نفسیاتی طور پر۔ شادی انسان کی زندگی کا ایک انتہائی اہم موڑ ہوتا ہے، ایک انتہائی اہم فیصلہ ہوتا ہے جو اس کی باقی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس انتہائی بڑے فیصلے کو کرنے سے پہلے ہم بہت سی باتیں سوچتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سی باتیں ہم سوچتے ہیں۔ ان باتوں میں لڑکے اور لڑکی اور اس کے خاندان سے متعلق بہت سے اہم ایشوز کو ہم زیر بحث لاتے ہیں شادی کرنے سے پہلے۔ مثلاً لڑکے والے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، گھر گھرستی کے کاموں میں اس کی دلچسپی کا لیول کیا ہے۔ اسی طرح سے لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی نوکری اور روزگار کی کیا صورتحال ہے، گھر بار کیسا ہے، مال و دولت کتنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سماجی معاملات زیر بحث آتے ہیں، جیسا کہ فنکشنز کہاں پر رکھے جائیں، کھانا کیسا دیا جائے، خرچہ کتنا کیا جائے، تحفے تحائف کس کس کو دیے جائیں، اور اسی طرح کے بہت سے ایشوز۔ کارڈز کیسے چھپیں۔ ان سارے ایشوز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں شادی سے پہلے۔ دو باتوں کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں دیتے جن کے بغیر شادی کرنا بے فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ دو باتیں ہیں شادی ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی جسمانی صحت، اور دوسری بات ان کی نفسیاتی صحت۔ جسمانی صحت پر ہم کوئی توجہ نہیں دیتے، سائنٹیفیکلی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جسمانی صحت ٹھیک ہی ہوگی۔ ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ جس لڑکے سے شادی ہونے جا رہی ہے یا جس لڑکی سے شادی ہونے جا رہی ہے اس کی جسمانی صحت کیسی ہے، اس کو کوئی بڑا خطرناک مرض تو نہیں، فار ایگزامپل اس کو کہیں ایڈز تو نہیں، ہیپاٹائٹس تو نہیں، کوئی سیکشول ڈسفنکشنز تو نہیں ہے، اس کی ریپروڈکٹیو کیپیبلٹیز کیسی ہیں۔ تو اس قسم کے جسمانی ٹیسٹ پر ہم فوکس نہیں کرتے، لیکن ہمارا نفسیات دانوں کا وہ مضمون نہیں ہے۔ ہم جس مضمون کو ایمفیسائز کرتے ہیں اور جس کو کرنا چاہیے وہ لڑکا اور لڑکی کی نفسیاتی صحت ہے، جس کو شادی سے پہلے دیکھا جانا بہت ضروری ہے کہ کیا لڑکا اور لڑکی نفسیاتی طور پر شادی کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں میریٹل ریڈینس۔
ریڈینیس ٹو گیٹ میریڈ ایک سائیکولوجیکل فینومینن ہے. اس پر جو اسکیلز پہلے سے موجود تھے وہ ایک تو بہت کم تھے. یعنی میں نے تحقیق کرنے سے پتہ چلایا کہ لٹریچر میں تقریباً 3 اسکیلز اویلیبل ہیں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے، جو کہ 1962 میں، 1969 میں اور 1994 میں ڈیولپ ہوئے ہیں، اور وہ بھی ویسٹرن پرسپیکٹو میں ڈیولپ ہوئے ہیں. پاکستانی پرسپیکٹو میں اور لیٹسٹلی کوئی اسکیل نظر نہیں آیا میریٹل ریڈینس کو میجر کرنے کے لیے. تو لہٰذا جو یہ اسکیل ہے سکون میریٹل ریڈینس اسکیل، اس کا مقصد یہ ہے کہ شادی سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے لڑکا اور لڑکی کی نفسیاتی آمادگی کو جانچا جائے کہ نفسیاتی طور پر وہ شادی کے لیے کس حد تک ریڈی ہیں، کس حد تک آمادہ ہیں نفسیاتی طور پر. تو اگر اس بات کو شادی سے پہلے جانچ لیا جائے تو شادی کے بعد کے بہت سے مسائل سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہے سکون میریٹل ریڈینس اسکیل، اس کے ٹوٹل 21 آئٹمز ہیں، 21 بیانات پر مشتمل ہے یہ. اور اس ٹیسٹ کے 6 سب فیکٹرز ہیں، 6 کیٹیگریز ہیں، سب کیٹیگریز، جس میں کہ ایک کیٹیگری ڈیل کرتی ہے سیکشول ڈیزائرز کو، کہ جن لوگوں کی شادی ہونے جا رہی ہے لڑکا اور لڑکی کی، ان میں سیکشول ڈیزائرز ہیں بھی یا نہیں، اور اگر ہیں تو کس حد تک ہیں، درست حد تک ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکشول ڈیزائرز کا شادی سے پہلے ہونا اور ان کو جاننا کس قدر ضروری ہے شادی کرنے کے لیے. پھر دوسرا جو سب فیکٹر ہے اسکیل کا وہ ہے سیکشول فنکشننگ، کہ سیکشولی جسمانی طور پر وہ اس قابل بھی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی مباشرت کو نفسیاتی تسکین کا ذریعہ بنا سکیں. پھر تیسرا سب فیکٹر اس میں ایموشنل انٹیلیجنس کا ہے، کہ ان کی جذباتی ذہانت کتنی ہے، کیا وہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، کیا وہ اس میچورٹی پر، اس ذہنی سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ دوسروں کے جذبات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور ان کو رسپونڈ کر سکیں. ایموشنل انٹیلیجنس بھی ایک اہم فیکٹر ہے میریٹل ریڈینس کے لیے. پھر اگلا سب فیکٹر ہے سوشل کمپیٹنس، سماجی ذہانت کہہ لیجئے اس کو، سوشل انٹیلیجنس یا سوشل کمپیٹنس، کہ سماجی طور پر وہ کتنا میچور ہیں شادی کے پرسپیکٹو میں، بعد میں آنے والے معاملات کو، ساس اور سسر، ان لاز، فیملی گیدرنگز اور دوسرے سوشل معاملات کو سے نبرد آزما ہونے کے لیے کس حد تک تیار ہیں. پھر اگلا سب فیکٹر ہے موریلٹی، یعنی ان کی اخلاقی سطح کس حد تک ہے، ان کی اخلاقی حالت درست ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد آخری سب فیکٹر ہے ریلیشنل کمٹمنٹ، کہ شادی کرنے سے پہلے کیا
انہوں نے اپنے ذہنوں میں کمٹمنٹ کا تہیہ کر رکھا ہے یا نہیں؟ شادی کو لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ کس حد تک ڈیووٹڈ ہیں، کس حد تک کمیٹڈ ہیں؟ تو یہ 6 سب فیکٹرز ہیں جن کو کہ اس اسکیل میں دیکھا گیا ہے، اور ٹوٹل بیانات اس میں 21 ہیں، اور یہ اسکیل اسٹیٹسٹیکلی ویلیڈیٹڈ ہے۔ اب اس کے بیانات کو ہم فرداً فرداً دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا فیکٹر ہے سیکشول ڈیزائرز۔ I want to love my spouse in different creative ways. I would love to know the sexual desires of my spouse. I would like to invent new ways to love my spouse. تو یہ اس میں 3 بیانات ہیں جن کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس شخص کی جو یہ ٹیسٹ دے رہا ہے اور جس کی شادی نہیں ہوئی ابھی، تو اس کی جنسی میلان اور رجحانات کیا ہیں؟ کیا اس کی جنسی خواہشات اس حد تک قابل ہیں کہ اس کی شادی کرائی جائے؟ مثال کے طور پر اگر اس میں جنسی خواہشات سرے سے ہے ہی نہیں تو شادی کرانے سے پہلے پھر اس کا علاج ضروری ہے۔ اس میں اگر ہائپو ایکٹیو سیکشول ڈیزائر ڈسفنکشن ہے یا ہائپر ایکٹیو سیکشول ڈیزائر ڈسفنکشن ہے، اس کی جنسی خواہشات یا تو حد سے کم ہیں یا حد سے بڑھی ہوئی ہیں، تو شادی کروانے سے پہلے نفسیاتی طور پر ضروری ہے کہ اس کا علاج کیا جائے۔ اگر بغیر علاج کے شادی ہو گئی تو بہت سے نفسیاتی اور سماجی مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ نفسیاتی آمادگی کو بالکل بھی نہیں دیکھا جاتا شادی کرنے سے پہلے۔ اتنا بڑا یہ ایک کام ہے اور اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی گائیڈنس آج کل کے نو بیاہتا لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے نہیں ہے۔ سنی سنائی باتیں ہیں جو دوستوں نے کہہ دیا، جو انٹرنیٹ سے جو چیزیں دیکھ لیں، تو والدین کی طرف سے یا بڑے بزرگوں کی طرف سے کوئی گائیڈنس اس سلسلے میں نہیں دی جاتی۔ یہی حال بچوں کی پرورش کا بھی ہے کہ بچوں کی پرورش کرنا کتنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، جو ہم کرتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ۔ اس سلسلے میں ہم کوئی ٹریننگ نہیں لیتے، نہ ہمیں دی جاتی ہے۔ تو سیکشول ڈیزائرز کا اپروپریٹ ہونا شادی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے سیکشول فنکشننگ کا اپروپریٹ ہونا بھی شادی سے پہلے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں 4 بیانات ہیں۔ ایکسپریسنگ ایموشنز ڈیورنگ سیکشول ایکٹیویٹیز از آلویز گڈ. Sexual acts keep one young and cheerful. I am quite confident that I can sexually perform well. I know the reproductive mechanisms of human beings. اب یہ بنیادی جنسی معلومات کا پتہ ہونا، انسان کے جنسی فنکشنز کا پتہ ہونا کہ ریپروڈکشن کیسے عمل میں آتی ہے، جنسی اعضاء کیسے کام کرتے ہیں، تو اس طرح کی معلومات کا ہونا شادی سے پہلے ضروری ہے۔ ایک نئی دنیا کو ڈسکور کرنے چلا جانا اور ٹرائل اینڈ ایرر کے بیسس پہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا اتنے اہم کام میں حماقت ہے۔ اتنے اہم زندگی کے فیصلے اور اتنے زندگی کے اہم موڑ سے پہلے بنیادی معلومات لڑکا اور لڑکی دونوں میں ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ عرض کیا کہ جنسی
مسائل اور جنسی مراحل، فنکشنز کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد 3 بیانات ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے، جذباتی ذہانت۔ I would love to resolve the emotional problems of my spouse، یعنی کہ یہ اس میں خواہش ہو کہ اگر میری بیوی یا میرا خاوند جذباتی طور پر پریشان ہوا تو میں یہ خواہش رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں کہ میں اس کے جذباتی مسائل کو دور کر سکوں گا۔ I desire to be a good friend of my spouse، یہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اسپاؤس کا، اپنے شریک حیات کا اچھا دوست بنوں، یہ میری خواہش ہے۔ I strongly believe in the genuineness of love، اور میں محبت کی سچائی پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ یہ 3 بیانات تھے ایموشنل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ۔ سوشل کمپیٹنس سے ریلیٹڈ 4 بیانات ہیں اس ٹیسٹ میں۔ آئی کین انڈرسٹینڈ دا فیلنگز آف ادرز، میں دوسروں کی فیلنگز کو محسوس کر سکتا ہوں۔ تو ایک شخص اگر دوسروں کی فیلنگز کو محسوس ہی نہیں کر سکتا نفسیاتی طور پر، تو شادی اس کے لیے کتنے بڑے بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے، دوسروں کی زندگیاں بھی خراب کر سکتا ہے اگر دوسروں کی فیلنگز کو محسوس نہیں کر سکتا۔ پیپل اپریز می فار مائی کوالٹیز، یعنی سیلف اسٹیم اس میں اچھے لیول پہ ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، ناکارہ شخص نہیں ہے۔ اگر ناکارہ ہے تو شادی کی ضرورت نہیں ہے اس کو فی الحال، دوسرے خاندان کے لیے بوجھ بننے جا رہا ہے۔ پیپل کنسیڈر می ایز اے ٹرسٹ وردی پرسن، لوگ مجھے قابل اعتبار سمجھتے ہیں۔ پیپل لائک مائی پرسنالٹی، میری شخصیت ایسی ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کتنا ضروری ہیں شادی سے پہلے، انسان کی شخصیت کا متوازن ہونا، مناسب ہونا، اس کی سیلف اسٹیم کا اپروپریٹ ہونا، اس کا یوزفل ہونا، اور اگر یہ خصائل اس میں نہیں ہیں تو وہ شریک حیات کے لیے تباہی کا باعث بننے جا رہا ہے۔ اس کی شادی نہیں بلکہ بربادی کنسیڈر ہوگی۔ اس کے بعد موریلٹی سے ریلیٹڈ 3 بیانات ہیں کہ spouses should help each other in dealing with the society. I would give maximum respect to my spouse اور I love to help others۔ تو اب اپنے شریک حیات کی عزت کرنے کی نیت کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ ایسا تو نہیں کہ لڑکے یہ سوچ رہے ہیں کہ شادی کے بعد میں اس کو ٹھیک طریقے سے سیدھا کر کے رکھوں گا، اس سے گھر کے کام کرواؤں گا، بیوی بنا کے رکھوں گا، اور اسی طرح سے لڑکی یہ سوچ سکتی ہے کہ شادی کے بعد میں اپنے ہسبینڈ کو اپنی پوزیشن میں رکھوں گی، تگنی کا ناچ نچاؤں گی، اپنے اشاروں پر نچواؤں گی۔ تو یہ چیزیں شادی سے پہلے ان نیتوں کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی اور رسپیکٹ کرنے کی اہلیت کتنی ہے اور نیت کیا ہے ان کی۔ پھر آخر میں ریلیشنل کمٹمنٹ سے ریلیٹڈ 4 بیانات ہیں کہ آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ اباؤٹ ہینڈلنگ مائی میریٹل ایشوز پراپرلی، یعنی مجھ میں یہ اعتماد ہے کہ اگر میری شادی شدہ زندگی میں کوئی مسائل آئیں گے تو میں ان سے بخوبی عہدہ برا ہو سکوں گا۔ آئی کین سسٹین کلوز ریلیشن شپس ایزیلی، اب مجھے کوئی پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر تو نہیں ہے، میں کلوز ریلیشن شپس کو
مینٹین رکھ سکتا ہوں، تعلق نبھانا مجھے آتا ہے. I do not think that I would stop loving my spouse due to any rumors. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. اس کو بھی جگہ دی ہے ایک بیان کی شکل میں اس سوال نامے میں کہ میں افواہوں پر کان نہیں دھروں گا اور اپنے شریک حیات پر اعتبار رکھوں گا. تو شادی سے پہلے اس کی اس نیت کو جانچنا ضروری ہے کہ کہیں کانوں کا کچا تو نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، اگر لڑکی کے گھر والوں کو یا لڑکی کو پتہ چلے کہ لڑکا کانوں کا بہت کچا ہے تو وہ اس کو اوائڈ کریں گے. چلو اچھا ہے، کچا ہے تو پکا ہو جائے گا، کیا اس سے کیا لینا دینا ہمیں. یعنی جتنے بھی نفسیاتی پوائنٹس بتائے ہیں یہ عرف عام میں معاشرے میں اہمیت نہیں رکھتے. معاشرہ ان نکات پر غور و فکر نہیں کرتا کہ نفسیاتی حالت کیسی ہے لڑکا اور لڑکی کی شادی سے پہلے. اس چیز کو کوئی نہیں دیکھتا، حالانکہ اتنا ہی ضروری ہے اس چیز کو دیکھنا جتنا کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خاندان کیسا ہے، نوکری کیسی ہے. لیکن ان چیزوں پر معاشرے میں توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے طلاق کی شرح بڑھتی جاتی ہے، میاں بیوی میں ناچاقی پیدا ہوتی ہے، پوری دنیا میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. تو اگر انسان فیوچر کی خرابیوں سے بچنا چاہے تو شادی سے پہلے ان عوامل پر توجہ دینا ضروری ہے. I am quite confident that I will keep my marital relation forever. یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کمٹمنٹ کو نبھاؤں گا اور چھوڑنے کا خیال دل میں نہیں لاؤں گا. ہر طرح کے نامساعد حالات میں جوان مردی سے مقابلہ کروں گا، ہوشیاری سے مقابلہ کروں گا. تو یہ ٹیسٹ اویلیبل ہے، ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی ہونے سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کا یہ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے. سیلف ہیلپ بیسس پہ ٹرولی، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی رسپونڈنٹ، کوئی لڑکا یا لڑکی اس کا جھوٹ جواب دے اور ہر سوال میں جی ہاں بالکل صحیح کا نشان لگاتا جائے، تو یہ اس کی اپنی ڈس آنیسٹی ہے، اپنی ذات سے بے ایمانی ہے، اور تو کسی کا کچھ نہیں جاتا. اس سے اگلے درجے پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ ان دونوں کو کسی ماہر نفسیات کے پاس شادی سے پہلے پریپیئرڈنس کے لیے لے کے آئیں، گائیڈنس کے لیے بھجوائیں کہ ان کی شادی ہونے جا رہی ہے، سب سے پہلے تو ان کی نفسیاتی صحت چیک کیجئے کہ شادی کے لیے جو سائیکولوجیکل میچورٹی ریکوائرڈ ہے وہ ان میں ہے یا نہیں ہے. اور سیکنڈلی ان کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کیجئے کہ آنے والی زندگی میں کس قسم کے مسائل درپیش آ سکتے ہیں اور یہ ان سے کس طرح سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں. تو جس طرح سے پری سرجیکل تھیراپیز ہوتی ہیں، جس طرح سے پری ڈیلیوری تھیراپیز ہوتی ہیں، اسی طرح سے پری میریٹل تھیراپیز بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی اتھینٹک گائیڈنس کا پلیٹ فارم لڑکا اور لڑکی کے لیے نہیں ہے. تو اس پر ایک تحقیق بھی کی ہے اور ایک تحقیقی مقالہ بھی موجود ہے، اور اس چیز پر میں اہمیت دیتا ہوں کہ شادی سے پہلے سائیکولوجیکل میچورٹی کا ایگزامن کرنا اور
لڑکا اور لڑکی کو نفسیاتی خطوط پر گائیڈ کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں لوگوں کو ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ ان کے بچے مستقبل میں شادی شدہ زندگی کی ناچاکیوں سے اور طلاق سے بچ سکیں۔ شکریہ۔